السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، راستے کے کیا آداب ہیں، سلیقہ اور تہذیب کے اس پارٹ میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آداب زندگی کی ایک سیریز چل رہی تھی جس کو مولانا محمد یوسف اصلاحی نے لکھا ہے۔ تو راستے کے کیا آداب ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ خواہ خواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائے، اور نہ اتنے سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پستی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے۔ نمبر 2، ادب و وقار کے ساتھ نیچا دیکھتے ہوئے چلیے، اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نظر ڈالتے ہوئے نہ چلیے۔ ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے مبارک بدن کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی یعنی نیچے کی طرف اتر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے، اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ نمبر 3، خاک ساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے۔ نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے، اور تکلیف دینے والے جانوروں سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو، جوتے پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ نمبر 5، راستہ چلتے میں اچھی ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی دھیان رکھیے۔ یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مذاق والی حرکت ہے۔ اگر واقعی کوئی مجبوری نہ ہو تو اس بد ذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے اور یا دونوں جوتے اتار کر چلے۔ نمبر 6، چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہبند ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے۔ نمبر 7، ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے، آگے چل کر اپنی خاص شان نہ دکھائیے۔ کبھی کبھی بے تکلفی میں بھی اپنے ساتھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بھی چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کبھی اپنے خاص شان ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے، اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے۔ نمبر 8، راستے کا حق ادا کرنے کا بھی دھیان رکھیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا دھیان رکھیں۔ نمبر 1، نگاہیں نیچی رکھیے۔ نمبر 2، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ نمبر 3، سلام کا جواب دیجیے۔ نمبر 4، نیکی پر ابھریے، بری باتوں سے روکیے۔ نمبر 5، بھولے بھٹکے کو راستہ دکھائیے۔ نمبر 6، مصیبت کے ماروں کی مدد کیجیے۔ نمبر 9، راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10، راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلیں۔ عورت کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں کہ کسی مرد کی شانے یعنی کندھے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ نمبر 11، شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور بناوٹ شرنگار کو خوب اچھی طرح چھپا لیں، اپنے چہرے پر نقاب ڈالیں۔ نمبر 12، کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلیے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو، یا پھر دبے پاؤں چلیے تاکہ ان کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ نمبر 13، عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات کہی ہے۔ نمبر 14، گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، جس کا ترجمہ ہے، خدا ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اے خدا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم ڈگمگا جائیں یا کوئی دوسرے ہمیں ڈگمگا دیں۔
हम खुद भटक जाएं या कोई हमें भटका दे, हम खुद किसी पर जुल्म कर बैठें या कोई हम पर ज़्यादती करे, हम खुद नादानी पर उतर आएं या कोई दूसरा हमारे साथ जहालत का बर्ताव करे। नंबर 15, बाज़ार जाएं तो यह दुआ पढ़ें। खुदा के नाम से बाज़ार में दाखिल होता हूँ। ए खुदा, मैं तुझसे इस बाज़ार की भलाई और जो कुछ इसमें है उसकी भलाई चाहता हूँ, और उस बाज़ार की बुराई से और जो कुछ उसमें है उसकी बुराई से पनाह मांगता हूँ। ए खुदा, तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि यहाँ मैं झूठी कस्में खा बैठूँ या घाटे का कोई सौदा कर बैठूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बाज़ार में दाखिल होते हुए यह दुआ पढ़ ले तो खुदा उसके हिसाब में 10 लाख नेकियां लिख देगा, 10 लाख खताएँ माफ़ कर फरमा देगा और इस 10 लाख दर्जे बुलंद फरमा देगा। खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, वह यकता यानी अद्वितीय है, उसका कोई शरीक नहीं, सत्ता उसी की है, वही शुक्र व तारीफ़ का हकदार है, वही ज़िंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, वह ज़िंदा व जावेद है, उसके लिए मौत नहीं। सारी भलाई उसी की कुदरत के कब्ज़े में है और वह हर चीज़ पर कादिर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रास्ते के आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में इन आदाब को सुनकर इन आदाब को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।